اچھا بھائی، ہوا یہ کہ میرے پاس 2-3 میسیجز آئے مختلف لوگوں کے اور انہوں نے سب نے کچھ ان کے فیملی پرابلمس تھے وہ شیئر کیے، اور ان سے میری بات چیت ہوئی، ان کو میں نے کچھ مشورے بھی دیے۔ اوبیسلی میں ایک حد تک یہ مشورہ دے سکتی ہوں، لیکن میں نے سوچا کہ یار یہ جو پرابلم ہے یہ ہم لوگ آج کل ہر گھر میں دیکھ رہے ہیں، اور کافی گھروں میں اس قسم کے مسئلے ہو رہے ہیں۔ تو جب میں نے ان کو کچھ اپنی طرف سے جو مجھے بہترین سمجھ میں آیا میں نے مشورہ دیا، تو وہ بہت خوش ہوئے، انہوں نے کہا ہاں بھائی ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے۔ میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اچھا، ایک چیز میں سب سے ضرور کہوں گی کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شروع کا کچھ پارٹ ہو سکتا ہے آپ کو پسند نہ آئے، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کی بہت سارے لوگ اس سے ایگری نہ کریں، غصہ کر جائیں کہ بھائی لو یہ کیا بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو ضرور دیکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو آخر تک جاتے جاتے ساری سچویشن کلیئر ہو جائے گی۔ وہ یہ کہ ایک میرے پاس میسیج آیا کہ ایک لڑکے کا کہ میری جو مسز ہیں وہ میرے پیرنٹس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اور وہ چاہتی ہیں کہ میں ان کو الگ گھر لے کے دوں تاکہ وہ الگ رہ سکے۔ اور جب میں نے ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا شرعی حق ہے، اور جو ہے وہ میں اگر ایسا نہیں کروں گا تو میں گناہ گار ہوں۔ دیکھو شریعت کا جہاں تک معاملہ ہے نا، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا اچھا، تو میں نے کہا آپ ہو جاؤ، اس میں ایسی کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے کہ میری امی بوڑھی ہیں، میں الگ نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی میں ان کو چھوڑ کے جا سکتا ہوں کہ میں ان کو چھوڑ کے چلا جاؤں، ٹھیک؟ اور میں کیا کروں، میرا گھر خراب ہو رہا ہے۔ تو ظاہر بات ہے میں دیکھو شریعت کے معاملے میں جو بات ہے وہ ہے، کوئی ہم بحث نہیں کر سکتے۔ اور یہ بھی بات صحیح ہے کہ اس کو ماں کے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ ماں کو اس طرح سے اگر گھر بننے لگے تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ گھر الگ کر دو، کوئی ایسی بات نہیں ہے، جو لڑکی کہہ رہی ہے وہ صحیح ہے۔ اچھا، یہاں تک آ کے کچھ لوگ پریشان ہو جائیں گے، ویڈیو بند کر دیں گے، برا بھلا کہیں گے، میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سنیں، صرف سنیں تسلی سے، ٹھیک ہے؟ بچہ بھی پریشان ہو گیا جس کو میں نے کہا، کہنے لگا آپا میں نہیں کر سکتا، میری امی بوڑھی ہیں، میں نہیں ان کو چھوڑ کے جا سکتا۔ تو میں نے کہا بیٹا آپ مت چھوڑ کے جاؤ نا، آپ گھر الگ کرو، اوپر نیچے کا کر لو۔ کہنے لگا نہیں، وہ میری مسز راضی نہیں، وہ کہہ رہی کہ نہیں ہمیں الگ رہنا ہے، ادروائز میرا گھر خراب ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا آپ ان کو الگ کر دو، جاؤ۔ لیکن دیکھو جہاں تک شریعت کی بات ہے نا، تو شریعت کو ایز اے ٹول یوز نہیں کرنا چاہیے کہ جہاں مرضی ہوئی اپنا لی، جہاں مرضی ہوئی چھوڑ دی، نو، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کی مسز کہہ رہی ہیں شریعت میں نہیں ہے، ہاں نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، آپ ان کو الگ کر دو، لیکن ان کو صاف بتا دو کہ جو میری 50-60 ہزار روپے کی تنخواہ ہے نا، اب اس کے 3 حصے ہو جائیں گے۔ ابھی ہم ایک گھر کے نیچے رہ رہے تھے، ٹھیک ہے؟ اس گھر کے اندر میں سب کی ضروریات پوری کر رہا تھا اور سب کا کر رہا تھا، لیکن جب میں الگ گھر لوں گا تو اب میری ایک تنخواہ کا ایک حصہ تمہارے اوپر، ایک حصہ میرے ماں باپ کے اوپر، اور تیسرا حصہ میں اپنے پاس کچھ پسندازی کے لیے یا سیونگز کے لیے، یا مجھے بھی تو خرچہ چاہیے، میں گھر سے باہر جاتا ہوں۔ تو تم یہ بتاؤ کہ اب اس 60-70-50 ہزار کی تنخواہ میں سے جب 3 حصے ہو جائیں گے تو جو بچے گا، جو تیسرا حصہ ہے برابر کا، وہ تمہیں مل جائے گا، منظور ہے؟ رہ سکتی ہو؟ پھر میں اسی حساب سے کرایہ کا گھر لوں گا، میں اسی حساب سے راشن ڈلواؤں گا، میں اسی حساب سے کپڑے بنواؤں گا، اور اسی حساب سے رکھوں گا۔ آپ کو منظور ہے؟ کیونکہ ابھی تو میرے والد بھی کما رہے ہیں، ہم ایک گھر کے نیچے ہیں، تو ایک چھت کے نیچے ہیں، تو ہم مل بانٹ کے رہ لیتے ہیں، اور اسی وجہ سے آپ اچھی رہتی ہو۔ لیکن جب میں آپ کے اوپر بالکل میرے ماں باپ کی خدمت فرض نہیں ہے، آپ کے اوپر بالکل میری گھر والوں کے ساتھ رہنا فرض نہیں ہے، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھو کہ میرے اوپر فرض ہے، میرے اوپر ماں باپ کی خدمت بھی فرض ہے، میرے اوپر ماں باپ کو پاکٹ منی دینا بھی فرض ہے، اور اس کے بعد اگر مزید ان کو علاج معالجے، کپڑے لتے یا کسی بھی قسم کی کوئی ضرورت ہے تو وہ میرے پہ فرض ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو مجھے کرنا ہے، وہ میں کروں گا۔ تو آپ کو منظور ہے تو ہم چلتے ہیں، نہیں منظور تو پھر ٹھیک ہے، مل بانٹ کے جیسے گزارا ہو رہا ہے ویسے کرو۔ دوسری جہاں تک شریعت کی بات ہے، شریعت کے نام پہ آپ الگ ہوگی تو آج کے بعد آپ نوکری نہیں کرو گی، گھر سے باہر نہیں نکلو گی، پورا برقع لوگی، بال نہیں کٹواؤ گی، ناخن نہیں بڑے کرو گی، 5 یا 6 وقت کی نماز مجھے آپ پڑھتی بھی ہر وقت نظر آؤ،
گھر کے اندر ٹی وی نہیں ہوگا، تصویریں نہیں ہوں گی، شادی کی البم میں جلا دوں گا، سی ڈیز توڑ کے پھینک دوں گا، کیونکہ شریعت تو پھر شریعت، آپ کو شریعت آتی ہے، مجھے بھی آتی، منظور ہے تو کر لیتے، تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی اس کے بعد، ٹھیک ہے نا، چلا گیا۔ تھوڑے دیر بعد اس کا میسیج آیا کہ مسئلہ حل ہوا ہے، اور سمجھ میں آ گئی یہ بات کہ مل بانٹ کے رہنا بہتر ہے۔ دوسرا مسئلہ جو میرے پاس آیا وہ یہ آیا کہ میری ایک لڑکی ہے، اس کا میرے پاس میسیج آیا کہ میری منگنی ہوئی ہے، اور میں اور میرا منگیتر آپ کا پیج بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور ہمیں بہت پسند ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں شادی ہو کے جہاں جا رہی ہوں وہاں پہ یہ میرے ہسبینڈ جو ہے، یعنی وہ لڑکا اور یہ بچی جو ہے، تو یہ دونوں وہ لڑکا جو ہے اپنے ماں باپ کا اکلوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ماں باپ بھی اچھے صحیح ہیں، سیٹلڈ لوگ ہیں، کوئی ایسے نہیں ہیں، لیکن میں نہیں چاہتی کہ میں ان کے ساتھ رہوں، ٹھیک ہے، اور مجھے شریعت نے پورا حق دیا ہے کہ میں الگ گھر میں رہوں، تو آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں، کیونکہ جو بھی آپ لکھ کے بھیجیں گی مسئلے کا حل ہم دونوں اس کو مانیں گے، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا بیٹا میں آپ کی بڑی تو نہیں ہوں، لیکن چلو آپ نے مجھے عزت دی، احترام دیا، تو میں آپ کو مسئلے کا ایک حل بتاتی ہوں۔ دیکھو شریعت میں بالکل نہیں ہے کہ آپ اس کے ماں باپ کی خدمت کرو، بالکل نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ رہو، مانتی ہوں، لیکن اس کے بعد یہ بھی مجھے بتاؤ تیار کہاں سے ہو رہی ہو؟ کہنے لگی پتہ نہیں فلاں کون سے پارلر سے، تو میں نے کہا اچھا، اور ڈریس لے لیا؟ ہاں لے لیا، ہم دونوں نے میچنگ کر لیا ہے، ان کا بھی ڈارک بلو ہے، میرا بھی ڈارک بلو ہے، اور ایسا ڈریس ہے اور اتنے لاکھ کا ہے اور ایسا ہے ویسا ہے، اتنا اس کا اس کا، تو میں نے کہا بیٹا شریعت میں تو میک اپ نہیں ہے، شریعت میں تو ولیمے کا میک اپ اس طرح سے کر کے بیٹھنا نہیں ہے، شریعت میں تو لاکھوں کا جوڑا نہیں ہے، شریعت میں تو لاکھوں کا حق مہر نہیں ہے، شریعت میں تو مہندی کہاں ہوگی؟ کہنے لگی ہمارے گھر کے قریب بینکویٹ ہے، وہاں مہندی ہوگی، اور ہم نے تو ایسی تیاری کی ہے، ویسی تیاری کی ہے، اور ڈانس فلور لگوائیں گے، اور یہ ہوگا وہ ہوگا، ٹھیک ہے، تو بیٹا شریعت میں تو ڈانس فلور نہیں ہے جس پہ آپ کی بہنیں ناچیں گی، شریعت میں تو شادی ہال نہیں ہے، شریعت میں تو یہ نہیں ہے کہ حق مہر میں وہ آپ کو 5 لاکھ روپے دے گا، شریعت میں تو یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو منہ دکھائی میں سونے کا سیٹ دے گا، شریعت میں تو یہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے تیار ہو کے 2000 لوگوں کے سامنے بیٹھو گی، شریعت میں تو لاکھوں کا جوڑا نہیں ہے، شریعت میں تو بری کے 17 جوڑے نہیں ہیں، تو بیٹا جب شریعت ماں باپ کے ساتھ رہنے میں ہی آپ کو شریعت یاد آتی ہے، یعنی مجھے کچھ افسوس بھی ہوا، مجھے کچھ غصہ بھی آیا، میں اس بچی پہ اس کو سمجھاتے مجھے خود نہیں پتہ چلا کہ میں کب غصہ کر گئی، لیکن میں نے اس کو بخدا ایک بچی سمجھ کر ہی سمجھایا تھا، میں نے اس کو علیحدہ اپنے سے علیحدہ سمجھ کے نہیں سمجھایا تھا، میں نے اس کو ایسے سمجھایا تھا کہ جیسے شاید وہ میں اس کی جاننے والی ہوں یا وہ میری جاننے والی ہے، اور اس کا مسئلہ میرا مسئلہ ہے، اور اس کو گائیڈ کرنا میرا کام ہے، تو میں نے کہا بیٹا یہ اس ایک ماں باپ میں آ کے آپ لوگوں کو شریعت کیوں یاد آتی ہے؟ یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے نا، یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ تو بچی کچھ بولی نہیں، اس کی اچھی بات یہ تھی کہ وہ کچھ بولی نہیں، اور اس کو سمجھ میں کہنے لگی میں یہ سب باتیں نا اصل میں میری بہنیں اور امیوں نے مجھے کہی تھی کہ اس طرح تو سسرال میں پس جاؤ گی اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا بیٹا میری بات سنو بچے، مجھے ایک بات بتاؤ، یہ جو تمہاری ساس ہے نا کتنی سخت ہے، کتنی ہی مکار ہے، کتنی ہی ٹیڑھی ہے، کتنی ہی بری ہے، مجھے ایک بات بتاؤ، جب وہ آپ سے خوش ہوگی وہ کس کی ماں ہے؟ آپ کے شوہر کی، ٹھیک ہے نا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ زہریلے اور کمینے لوگوں کو برداشت کرو، تھپڑ کھاؤ، مارے کھاؤ، گالیاں کھاؤ، نہیں میں یہ نہیں کہتی، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ اگر وہ آپ سے کہتی ہیں کہ دال ایسے پکاؤ، اس وقت سو کے اٹھو، اس وقت گھر کے کام کرو، ایسے کر لو، پیسے بچا لو، یہ کر لو، کچھ سمجھاتی ہیں، کبھی غلط بھی ہو سکتی ہیں، کبھی صحیح بھی ہو سکتی ہیں، تو بیٹا مجھے ایک بات بتاؤ، جب وہ خوش ہوں گی تو وہ ہاتھ اٹھا کے کس کو دعا دیں گی؟ کہنے لگی اپنے بیٹے کو دیں گی، میں تو بہو ہوں مجھے، تو میں نے کہا ان کا بیٹا کون ہے؟ آپ کا شوہر ہے نا، تو وہ دعا گھوم کے کس کو لگے گی؟ آ کے آپ کو ہی لگے گی نا، تو پھر
وہ دعا ماں کسی کو بھی دے. میں یہ نہیں کہتی کہ وہ آپ کو مارے تو آپ مار کھاؤ، یہ نہیں کہتی کہ وہ آپ کو گالی دے تو گالی کھاؤ، آپ کی ماں کو برا کہے تو آپ سنو، نہیں، وہاں غلط ہے. وہ بھلے ماں ہے پھر بھی غلط ہے، یہ اس کا حق نہیں ہے کرنے کا. لیکن اگر گھر کے طور طریقے، اپنے گھر کے طور طریقے وہ آپ کو بتاتی ہیں، سکھاتی ہیں، سمجھاتی ہیں، تو اس میں حرج کیا ہے بیٹا؟ یتیم خانے میں دیکھ لو کوئی لڑکا بچہ، نہیں نا، آپ کو تو اچھے گھر کا اصلی نسلی سب اچھا تھا بچہ چاہیے، تو پھر بیٹا یہ تو ہوگا نا. سکون سے رہو، مل بانٹ کے رہو. جب خرابیاں نہیں ہوں نا چیزوں میں، جب آپ کو ایک اچھا لڑکا مل رہا ہے، پیسے والا مل رہا ہے، پڑھا لکھا مل رہا ہے، اچھے گھر کا مل رہا ہے، اصلی مل رہا ہے، خاندانی مل رہا ہے، تو پھر بیکار کے پنگے پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے یار؟ سکون سے گزارو زندگی. پرفیکٹ تو آپ بھی نہیں ہو. یہ دو مسئلے. تیسرا مسئلہ میرے پاس آیا میری ہی پوسٹ کے حوالے سے. میں نے ایک پوسٹ لگائی تھی جس میں میں نے لکھا تھا، ایک کچن کی تصویر دی تھی اور بڑا خوبصورت کچن تھا، یعنی ایسا کچن تھا کہ دیکھ کے میں بھی تڑپ گئی تھی. اے اللہ، ایسا پیارا کچن، اتنا حسین. یار کہاں ہم لوگوں کے گھروں میں، ہم لوگ کوئی ماڈل تھوڑی ہیں، سادے سادے سے لوگ ہیں. ہمارے گھروں میں خرابیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی ہوتی ہیں، اور ہم اس کو زندگی بھر جتنا بہتر ہو سکتا ہے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن وہ کچن بہت خوبصورت تھا. میں نے ایسی مذاق میں لکھا کہ چاند تارے توڑ کے لائے جو اس سے اسے دفع کرو، اور جو ایسا کچن بنوا دے اس سے نکاح کرو. تو ظاہر بات ہے سب کو اچھا لگا، وہ کچن بہت خوبصورت تھا. اب اس پہ دو طرح کے ریئیکشن آئے. ایک ریئیکشن خواتین کا، لڑکیوں کا آیا کہ واہ واہ واہ، کیا بات کی، کیا کچن ہے، کیا زبردست ہے، کون صفائی کرے گا، لیکن بڑا زبردست ہے. مردوں کا ریئیکشن یہ آیا کہ لو اب ہماری شادی نہیں ہوگی، اب ہم اس طرح کے کچن بنوائیں، ہمارا یہی رہا کام رہ گیا ہے. ایک نے تو لکھا کہ آپا تیرے کچن میں کیڑے پڑے اور یہ وہ. تو اسے مجھے حیرانی مجھے یہ ہوئی کہ جب ایک چھوٹی سی خواہش ایک عورت کی، ایک لڑکی کی ہوتی ہے، اس کا گھر کچن اچھا ہو، ٹھیک ہے. اور جیسے میں نے ایک پوسٹ لگائی، سب کو اچھی لگی، ٹھیک ہے نا، سب نے کہا ہاں بھائی ایسا ہونا چاہیے ہے نہیں، میرے پاس بھی نہیں ہے ویسا کچن. اور ویسے ہی کچن ہے جیسے کہ گھروں میں ہوتے ہیں، جن گھروں میں کھانا پکتا ہے نا، وہ کچن تھوڑے سادے ہی ہوتے ہیں. چماچم کچن وہ ہوتے ہیں جہاں پہ باہر سے کھانے آ جاتے ہیں آرڈر پیک ہو کے، ٹھیک ہے نا، وہ اس ٹائپ کا کچن تھا. تو اگر ایک لڑکی یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ مجھے کچن اچھا چاہیے، تو اس میں برائی کیا ہے یار؟ وہ آپ سے گاڑی تو نہیں مانگ رہی، وہ آپ سے زیورات تو نہیں مانگ رہی، وہ آپ سے کیا کہتے ہیں اس کو یار، ہیرے جواہرات تو نہیں مانگ رہی، کچن مانگ رہی ہے نا. اس کچن کا الٹیمیٹلی فائدہ کس کو ہوگا؟ آپ ہی کو ہوگا. پھر آپ اس سے کہیں کہ نہیں ہر چیز بناؤ، تو کچن وہی مانگے گی جس کو کھانے پکانے کا شوق ہوگا. تو اگر اس پہ لڑکوں نے یہ لکھا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں کہ بہت سے لڑکے نہیں بنا سکتے وہ کچن، میں بھی شاید نہیں افورڈ کر سکتی. لیکن پھر اس کے بعد لڑکوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ جو ایک 100% لڑکی پرفیکٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، لمبی ہو، گوری ہو، بال لمبے ہوں، ہاتھ اچھے ہو، پیر اچھے ہو، اچھے گھر کی ہو، خوبصورت ہو، انگلش بولتی ہو، کھانا ایسا پکاتی ہو، یہ کرتی ہو، ڈرائیونگ بھی کر لے، یہ بھی کر لے، وہ بھی کر لے. تھوڑا پھر آپ بھی تو قناعت کرو نا یار. تھوڑی سانولی لڑکی کو دیکھ لو یار، چھوٹی ہائٹ والی کو دیکھ لو، چھوٹے بال والی کو دیکھ لو، تھوڑے کالے ہاتھ پاؤں والی کو دیکھ لو. آپ بھی تو پھر تھوڑا اپنا ریورس گیئر ڈالو نا یار. یہ تھوڑی کوئی بات ہے کہ لڑکیاں اگر ایک کچن بھی مانگ رہی ہیں تو اتنی ٹینشن کریٹ کرنے کی کیا بات ہے کہ آپ پوسٹ پہ آ کے لکھ رہے ہو بھائی میں آپ کی شادی تھوڑی کرا رہی ہوں یہاں پہ، یا میں کوئی اسٹینڈرڈ تھوڑی سیٹ کر رہی ہوں. لیکن اگر لڑکیوں کے لیے ایک اسٹینڈرڈ سیٹ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، تو لڑکوں کو بھی چاہیے کہ پھر لڑکیاں جس طرح کا اسٹینڈرڈ مانگتی ہیں انہیں دیں. اور اگر نہیں دے سکتے، جو کہ کوئی نہیں دے سکتا، تنخواہ دار اور حلال والا تو نہیں دے سکتا، تو پھر آپ بھی اپنی تھوڑی سی خواہشیں کم کریں نا، تھوڑی سی لسٹ کم کریں نا. پھر پیسے والی لڑکی نہ دیکھیں نا جو اپنے ساتھ جہیز اچھا سا لے کر آئے.
جو ویل سیٹ گھر کی ہو کہ جب کبھی ضرورت پڑے تو اس کے بھائی آپ کو انگلینڈ میں دبئی میں سیٹل کرا دیں، یا ابا اس کے دکان کرا دیں، یا کہیں نوکری لگوا دیں، یا خوبصورت ہو، گولڈن بالوں والی ہو، اچھے ہاتھ پاؤں، کوئی تو چیز کم کرو نا یار۔ پھر جب لڑکیاں آ کے کہتی ہیں، پھر جب آپ وہی والی بات ہے کہ جب اونچے گھروں کی لڑکیاں لاتے ہو، جب آسمان سے چاند توڑ کے لاتے ہو تو پھر وہ تارے تو دکھائیں گی نا۔ تو یہ جو گھر بسانا ہوتا ہے نا، یہ تینوں سچویشنز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور میں یہ کہوں گی کہ گھر کسی بھی شرائط پہ نہیں بنتے کہ مجھے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے بڑا گھر چاہیے۔ گھر بنا شرائط کے بنتے، گھر صرف محبت سے بنتے۔ ہر گھر، چاہے وہ میرا گھر ہو، چاہے آپ کا گھر ہو، چاہے کیا کہہ سکتے، سب سے اچھا گھر پاکستان میں کس کا ہوگا؟ یہ انہی سیاست دانوں کے ہی ہوں گے، ہے نا۔ پرائم منسٹر ہاؤس ہو، کسی بھی سیاست، جو بہت ہی امیر لوگ ہوتے ہیں ان کے گھر بھی ہو، یار سب میں ایک چیز مشترک ہوتی ہے، ایک چیز سب میں ایک جیسی ہوتی ہے، سب سیمنٹ، اینٹوں، دروازوں، کھڑکیوں، پتھروں کے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ فرق پتہ ہے کس سے پڑتا ہے؟ گھر اور مکان میں۔ گھر میں گھر والے ہوتے ہیں، مکان خالی ہوتے ہیں۔ مکان میں وہی اینٹیں، سیمنٹ، پتھر، سریا، روڑی سب آپ کے گھر میں بھی لگا ہوا ہے، میرے گھر میں بھی لگا ہوا ہے، ہر گھر میں لگا ہوا ہے، پاکستان کے بڑے سے بڑے گھر میں لگا ہوا ہے، مہنگے ترین گھر میں بھی وہی لگا ہوا ہے۔ لیکن جہاں گھر والے نہیں ہیں، جہاں دل میں محبت نہیں ہے، جہاں میاں بیوی ساتھ تو ہیں لیکن ایک دوسرے کو اپنی تکلیفیں اس ڈر سے نہیں بتاتے کہ یار اس نے کون سا پرواہ کرنی ہے میری، میں اس کو کیوں بتاؤں، یا یہی سن کے اپنے گھر والوں میں بیٹھ کے میرا مذاق اڑائے گی یا مذاق اڑائے گا، میں نہیں بتا رہی۔ ایسے گھر نہیں بنتے، گھر شرطوں پہ نہیں بنتے، گھر محبت سے اور دیانتداری سے بنتے۔ جس دن آپ یہ سوچ لیں گے نا کہ مجھے جیسی بھی میری لائف پارٹنر ہے، سانولی ہے، چھوٹی ہے، کالی ہے، گوری ہے، لمبی ہے، پتلی ہے، موٹی ہے، غریب ہے، امیر ہے، جاہل ہے، پڑھی لکھی ہے، انگریزی بولتی ہے، اردو بولتی ہے، اس چیز سے ہٹ کے جب آپ سوچیں گے نا کہ میری گھر والی وہ ہے جسے جو میں رکھوں گا، اس کی وہ کیا تھی مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، وہ کیا ہوگی وہ میں ہوں، تو مجھے اچھا ہونا، اس دن آپ کا گھر بسے گا۔ اسی طرح لڑکیاں بھی یہ اگر سوچ لیں کہ میرا شوہر کم کماتا ہے، زیادہ کماتا ہے، جیسا بھی ہے، اگر وہ میرے ساتھ مخلص ہے، ایماندار ہے، اپنے کام میں پورا ہے، گھر میں حرام نہیں لے کے آتا، اور ایک اچھا بھائی، ایک اچھا بیٹا، اور ایک اچھا شوہر اور ایک اچھا باپ ہے، یعنی نہ وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑتا ہے، نہ وہ اپنے بچوں کو چھوڑتا ہے، نہ بیوی کو کسی چیز میں پیچھے رہنے دیتا ہے، اور اگر کسی ایک کو کبھی کوئی کمی ہوتی ہے تو یہ بھی تو دیکھو کہ وہ اپنی ذات کو پیچھے کر کے دوسروں کے لیے سامان کیسے لے کر آ رہا ہے، تو پھر وہ ایک اچھا آدمی ہے۔ پھر پیسوں کی کمی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اس کو نہیں تنگ کرو، نہیں چھوڑو، کیونکہ میں نے اپنی ذاتی زندگی میں تو نہیں کہہ سکتے، اللہ معاف کرے، میں نے اپنی زندگی میں جو میرا مشاہدہ رہا، جو آبزرویشن رہی، وہ یہی رہی کہ جس کسی نے بھی ایک اچھی عورت کو پریشان کیا انہی چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے اور چھوڑ دیا، یا کسی نے اچھے مرد کو پریشان کیا انہی ساری باتوں کی وجہ سے اور چھوڑ دیا، رول گئے وہ لوگ، برباد ہوئے، بدترین برباد ہوئے، کیونکہ اچھی بیوی اور اچھا شوہر نعمت ہے، اور اس طرح سے نعمتوں کو معمولی باتوں پہ ٹھکرانا کفران نعمت ہے۔ پھر اس کے بعد آپ جب اللہ میاں آپ کو ایک تھالی میں، وہی والی بات ہے کہ ایک تھال بھر کے اللہ میاں جب آپ کو کھانا دے دے، اور پھر آپ صرف ایک آلو کیڑا زدہ آ جائے، یا ایک بوٹی گلی بھی نہ آئے، یا ایک کنکر، معمولی سا کنکر آ جائے اور آپ پوری کھانے کی پلیٹ ٹھکرا دیں، تو اللہ میاں کیوں قبول کرے گا؟ پھر اللہ میاں کیوں اس کو مارجن دے گا؟ تم ایک کنکر پہ اتنے سارے چاولوں کو ٹکرا رہے ہو، ایک کنکر زیادہ اہم ہے یا اس سے زیادہ جو نعمت سامنے وہ اہم ہے؟ چیزوں کو تولیں، اپنا گھر خراب کرنے سے پہلے سوچیں کتنی اچھائیاں ہیں، کتنی برائیاں ہیں،
اور اگر ایک اچھائی بھی زیادہ ہے نا، یعنی اگر 50 اچھائیاں ہیں اور 50 برائیاں ہیں، تب تو 50-50 ہے. لیکن اگر 51 اچھائیاں اور 49 برائیاں ہیں تو گھر کو رہنے دیں، سوچ سمجھ کے کام کریں.